السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں والدین کے حقوق اور ان کی دعاؤں کی برکتیں۔ قرآن و سنت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بار بار تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں والدین کے حقوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ذکر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 15۔ اور اسی طرح فرمایا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ بات کیا کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اولاد کی کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ 3 افراد ایک غار میں پھنس گئے۔ ان میں سے ایک نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی والدین کی خدمت کا ذکر کیا تو غار کا پتھر ہٹ گیا اور وہ بچ گئے۔ صحیح بخاری۔ والدین کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ محبت اور ادب کے ساتھ بات کریں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر والدین کے لیے دعا کا حکم فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ ان کی مغفرت اور صحت کی دعا کریں۔ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا نہ صرف دنیاوی کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں بھی نجات کا سبب ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ان کی دعا میں وہ برکت ہے جو کسی اور کے ذریعے ممکن نہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی عزت اور خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کر کے